السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے جو بادشاہ، غالب اور بخشندہ ہے۔ اپنی حکمت سے جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے اور منتخب کرتا ہے۔ میں اس کی بے پایہ نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتی ہوں اور شہادت دیتی ہوں کہ اللہ واحد و قہار کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے منتخب مختار بندے اور رسول ہیں، صلی اللہ علیہ آلہ وصحبہ وسلم۔ اما بعد، معزز سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنے بعض بندوں کو دیگر بندوں کے بالمقابل کچھ مخصوص اعزاز اور مرتبہ عطا کیا ہے، اسی طرح بعض دنوں کو بھی دیگر ایام پر فوقیت و فضیلت بخشی ہے اور اسے اپنے انعام و اکرام کا مبارک دن قرار دیا ہے۔ اللہ کے بندے جس کی تعظیم کرتے ہیں اور رضا الہی کے حصول کے لیے اسے غنیمت جانتے ہیں، اور وہ مبارک دن جمعہ کا دن ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی خصوصیات عطا کی ہیں جو دیگر ایام کو حاصل نہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن جنت سے نکالے بھی گئے، اور قیامت بھی جمعہ ہی کے دن آئے گی۔ نیز ابو لبادہ بدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام دنوں کا سردار اور اللہ کے نزدیک سب سے باعظمت دن جمعہ کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا مرتبہ یوم فطر اور یوم اضحیٰ سے بھی بڑھ کر ہے۔ جمعہ کے دن کو اللہ تعالیٰ نے 5 خصوصیات عطا کی ہیں جو دیگر ایام کو حاصل نہیں۔ وہ یہ کہ اسی دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اسی دن زمین پر اتارا، اور اسی دن ان کی وفات ہوئی، اور اس دن میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اس میں بندہ جس چیز کا بھی سوال کرتا ہے اللہ اسے مرحمت فرما دیتا ہے، بشرط یہ کہ وہ سوال کسی حرام کا نہ ہو۔ اور اسی دن قیامت بھی قائم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے سارے مقرب فرشتے، آسمان، زمین، ہوا، پہاڑ اور سمندر جمعہ کے دن سے ڈرے ہوئے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث متعدد طرق سے مروی ہے۔ جمعہ کے دن ایک ایسی ساعت بھی ہے کہ بندہ اس ساعت میں اللہ تعالیٰ سے جو بھی خیر کا سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن ساعت استجابت یعنی قبولت دعا کی مخصوص گھڑی کے سلسلہ میں اکثر احادیث اسی حق میں ہے کہ وہ مبارک گھڑی نماز عصر کے بعد ہے۔ اسی طرح زوال آفتاب کے بعد اس ساعت کے ہونے کا بھی قوی امکان ہے۔ جمعہ کے روز جو کام مستحب ہیں ان میں سے غسل کرنا اور نماز جمعہ کے لیے سویرے مسجد میں جانا شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے جمعہ کے روز غسل جنابت جیسا غسل کیا اور پھر مسجد پہنچا اس نے گویا ایک اونٹ کی قربانی پیش کی، اور جو دوسری گھڑی میں پہنچا اس نے ایک گائے کی قربانی پیش کی، اور جو تیسری گھڑی میں پہنچا اس نے ایک سینگ دار دمبا قربان کیا، اور جو چوتھی گھڑی میں پہنچا اس نے ایک مرغی پیش کی، اور جو 5ویں گھڑی میں پہنچا اس نے ایک انڈا خیرات کیا۔ اس کے بعد جب امام منبر پہ کھڑا ہو جاتا ہے تو فرشتے بھی اس کا ذکر واضح سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جمعہ کی مستحبات میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی صفائی کرے، خراب و ناپسندیدہ بو دور کرے، خوشبو لگائے، نہایت ہی ادب و احترام، خشوع و خضوع اور سکون و وقار کے ساتھ سویرے مسجد روانہ ہو، صفوں کو چیرے بغیر جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے اور کمال سکون کے ساتھ ہماتن گوش ہو کر خطبہ سنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص جمعہ کے روز غسل کرتا ہے اور حسب استطاعت طہارت حاصل کرتا ہے اور ایک تیل لگاتا ہے یا اپنے گھر کی خوشبو استعمال کرتا ہے، پھر مسجد روانہ ہوتا ہے اور 2 بیٹھے ہوئے نمازیوں کو الگ نہیں کرتا، پھر اس کے لیے اللہ نے جتنا میسر کیا نماز پڑھتا ہے، پھر خاموشی کے ساتھ امام کا خطبہ سنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔
جمعہ کے دن اور رات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود بھیجنا چاہیے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ جمعہ کے دن اور رات میں کثرت سے مجھ پر درود بھیجو۔ جمعہ کی رات یعنی جمعرات کا دن کمپلیٹ کرنے کے بعد مغرب کے بعد سے جمعہ کی رات شروع ہو جاتی ہے۔ جمعہ میں نمازیوں کو ادھر ادھر مشغول کرنے اور ان کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے بڑھنے سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑی بے ادبی اور نمازیوں کے ساتھ گستاخی ہے۔ بسا اوقات آدمی تاخیر سے آتا ہے اور لوگوں کو پھلانگتا اور صفوں کو چیرتا ہوئے اگلی صفوں میں پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ تاخیر سے پہنچنے کے سبب جہاں وہ مسجد میں پہلے پہنچنے کی فضیلت کھو چکا ہوتا ہے، وہیں پہلے سے موجود لوگوں کو اپنے پھلانگنے کی وجہ سے تکلیف دے کر ایک ممنوع فعل کا بھی مرتکب ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص آئے اور لوگوں کو پھلانگتے ہوئے آگے بڑھے۔ آپ نے فرمایا، اجلس فقد ازیتا و آنیتا، بیٹھ جاؤ، تم نے لوگوں کو پھلانگ کر ان کو تکلیف بھی پہنچائی اور دیر سے بھی آئے ہو۔ غور کیجئے کہ جب جمعہ میں تاخیر سے پہنچنے والے پر آپ نے اس طرح نکیر فرمائی اور تنبیہ کی تو وہ شخص جو سرے سے جمعہ میں حاضر ہی نہ ہو اور اپنی تجارت یا محض نفسیات کی وجہ سے نماز جمعہ کی ناقدری اور اس کی اہمیت سے چشم پوشی کرتے ہوئے نماز جمعہ چھوڑ دے، اس کا کیا حکم ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ سے پیچھے رہنے پر شدید وعید فرمائی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نماز جمعہ نہ پڑھنے والا اپنے آپ کو کئی خسارے میں ڈال دیتا ہے۔ مثلاً وہ یا تو اللہ تعالیٰ سے غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، یا منافقین کے زمرہ میں شامل ہو جاتا ہے، یا اس کے دل پر شقاوت و بدبختی کی مہر لگ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں نے ارادہ کیا کہ ایک شخص کو حکم دوں، وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر جو لوگ نماز جمعہ سے پیچھے رہتے ہیں ان کے گھروں کو جا کر جلا دوں۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں شامل ہو جائیں گے۔ جس شخص نے بغیر کسی عذر شرعی کے 3 جمعہ چھوڑ دیا، وہ منافقوں میں لکھ دیا گیا۔ مسلمانوں، اللہ سے ڈرو اور جمعہ نیز دیگر نماز با جماعت کا پورا اہتمام کرو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مومنوں، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت ترک کر دو، اگر سمجھو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت یاد کرتے رہا کرو تاکہ نجات پاؤ۔ السلام علیکم۔